7 بارے ہو گئے ماشاء اللہ سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ آپ نے سماعت فرمائی۔ سورہ مائدہ کی ابتدا ہو رہی ہے، اے ایمان والوں اپنے قول، اپنے عہد، اپنے وعدے، اپنا کمٹمنٹ پورا کرو۔ آج کے اس پرفتن دور میں مارکیٹ ویلیو اسی کی ہے جو اپنے کمٹمنٹ پورے کرتا ہے، اور پوری مارکیٹ کے اندر ماشاءاللہ سے مسلمان اپنے کمٹمنٹ پورا کرنے میں سب سے 0 نمبر پر ہے۔ اور ہمارے مسلمان بھائیوں کا تو حال یہ ہے کہ جب ان کو پیسے لینے ہوتے ہیں تو دن رات، صبح شام، سردی گرمی، بارش، آندھی طوفان، ہر لمحے فون پہ فون آ رہا ہوتا ہے، پیسے چاہیے۔ اور جب پیسے واپس کرنے کا وقت آتا ہے تو پھر یہی تب بہانے بن جاتے ہیں۔ آج بارش ہو رہی تھی، آج اولے گر رہے تھے، آج گرمی تھی، آج لائٹ نہیں تھی، آج گیس نہیں تھی، آج فلانا تھا۔ گھر کے اندر موجود ہوں گے، فون پر کہیں گے میں گھر پہ نہیں ہوں۔ میں نے کہا جھوٹ بول لو تم۔ کہہ رہے امام صاحب گھر پہ نہیں ہوں نا، میں گھر سے باہر کھڑا ہوں، گھر کے دروازے کے باہر کھڑا ہوں، جھوٹ تھوڑی بول رہا ہوں، سچ بول رہا ہوں۔ یعنی ہیلے بھی نکالنی ہے۔ اور اس وعدے کے پورے نہ کرنے کا نقصان یہ ہے کہ آج پوری دنیا میں مسلمان کی عزت بالکل 0 ہو چکی ہے۔ ہم اپنے معاملات میں صبح شام میں دیکھیں نا کہ وعدے کے معاملے میں ہم باتیں تو بہت ساری کرتے ہیں، زبان سے وعدہ نہیں بالکل ہو جائے گا، آپ فکر ہی نہیں کریں۔ یہ ہمارے کراچی والوں کا ایک پیٹرن جملہ ہے۔ سودا کر رہے ہیں، سودا کریں گے، سودا کرنے کے بعد بولیں گے آپ فکر ہی نہیں کریں۔ میں نے کہا فکر میں نہیں کروں، مطلب میرا سودا ہے، میرے پیسے لگے ہوئے، میں فکر نہیں کروں، کون فکر کرے گا؟ بس آپ بے فکر ہو جائیں۔ جب کوئی سامنے والا یہ جملہ بول رہا ہو نا کہ آپ فکر نہیں کریں، آپ بے فکر ہو جائیں، تو اس کا مطلب آپ سمجھ لیں کہ آپ کی رقم ڈوب گئی، اب وہ ملنے والی نہیں ہے۔ اور ہمارے یہاں کا کراچی کا عرف یہی ہے کہ آپ کوئی بھی مارکیٹ میں سودا کریں، بات چیت کریں، درزی تو ابھی آج کل درزیوں کو کپڑے دے رہے ہیں، درزی بولے گا بالکل آپ فکر ہی نہیں کریں، ٹینشن ہی نہیں لیں، کیونکہ اب یہ کپڑے آپ کو اگلے رمضانوں میں ملیں گے یا اگلی عید پہ ملیں گے۔ تو میرے بھائی یاد رکھیں کہ قرآن مجید نے ایمان والوں سے فرمایا اے ایمان والوں اپنے وعدے پورے کرو، اپنے عہد پورے کرو، اپنے قول پورے کرو۔ تمہارے لیے حلال کیے ہیں بے زبان مویشی، ٹھیک ہے نا، ان بے زبان مویشیوں کو تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے، مگر وہ جو آگے سنایا جائے گا تم کو، لیکن شکار حلال نہ سمجھو جب تم احرام میں ہو۔ احرام کی حالت میں شکار حلال نہیں ہے، احرام کی حالت میں شکار حرام ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید نے چند چیزیں حرام بیان فرمائیں، اور ان حرام بیان کرنے کا ایک پوری فہرست ہے۔ فرمایا تم پر حرام کیا گیا ہے مردار اور خون، سور کا گوشت، اور وہ جس کے ذبیحے پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، اور وہ جو گلا گھٹنے سے مرے، بے دھار چیز سے مارا ہو، اور جو اوپر سے گر کر مرا، اور جسے کسی جانور نے سینگ مارا، اور جسے کوئی درندہ کھا گیا۔ لہذا یہ تمام کے تمام قرآن کی آیت کی روح سے حرام ہے۔ اب اس میں ایک بحث وما اہل لغیر اللہ، کہ جس کے ذبح پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے۔ بعض حضرات جو اس کے اندر کہتے ہیں جی آپ غیر اللہ کے نام پہ یہ 11ویں پکاتے ہیں، 12ویں پکاتے ہیں، 26ویں پکاتے ہیں، 25ویں پکاتے ہیں، یہ سب غیر اللہ ہے، اور قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں۔ ان علم سے کورے لوگوں کے لیے علمی بات یہ ہے کہ لفظ اہلہ کا معنی کیا ہے؟ اہلہ احلال سے بنا ہے۔ احلال کہتے ہیں لغت عرب کے اندر کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، تو پیدا ہونے کے بعد بچہ پہلی بار جب چیخ مار کے روتا ہے، اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ شیر خوار بچہ کلکاری مارتا ہے، کلکاری، اس کو ہم لوگ کلکاری بولتے ہیں۔ آئیں تو میمن آئیں نا کہ میمنی میں کرو چوہا، میمنی میں کیا بولتے ہیں بھائی؟ ہم کے میمنی میں نہیں اچنا، لیکن یہ کہ اردو میں بولتے ہیں کلکاری، عربی میں بولتے ہیں اوہل الصبی۔ کیا بولتے ہیں؟ اوہل الصبی، بچہ چیخ کے رویا۔ جب مہینے کا چاند نظر آنے لگتا ہے نا، پہلا چاند، تو
لوگ چاند دیکھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور جب چاند دیکھتے ہیں نا تو سب کہتے ہیں چاند نظر آ گیا، چاند نظر آ گیا، تو اس کو بھی عربی زبان میں اہلہ بولتے ہیں۔ امام جلال الدین المحلی جنہوں نے تفسیر جلالین لکھی ہے، انہوں نے اس آیت کے ضمن میں لکھا، فرمایا اوہلہ کا مطلب اوہلہ سبی، بچہ چیخ کے رویا، مطلب اونچی آواز سے چیخنا۔ تو وما اوہلہ لغیر اللہ کا مطلب یہ ہے کہ کفار مکہ اپنے بتوں کے نام پر کعبۃ اللہ شریف کے سامنے، توجہ ہے، اتنی توجہ آپ کی ہو جاتی ہے کہ بسا اوقات میرے سینے میں تکلیف ہونے لگتی ہے، تو تھوڑا اپنی موجودگی کا اظہار کرتے رہا کریں تاکہ مجھے احساس رہے کہ میں قبرستان میں بیان نہیں کر رہا، مسجد میں بیان ہو رہا۔ توجہ ہے نا؟ اب اگر آپ کی توجہ ہے تو میری بات غور سے سنیں کہ وما اوہلہ کا مطلب یہ ہے کہ کفار مکہ اپنے بتوں کے نام پر کعبے کے سامنے جانور ذبح کر رہے ہیں۔ تو سیوطی، امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کفار مکہ یہ کہتے تھے بسم اللات، بسم العزیٰ، بسم الحبل، تو اپنے لات، منات، عزیٰ، حبل کے نام پر وہ کعبۃ اللہ شریف کے سامنے یا کعبۃ اللہ شریف میں لات، منات، عزیٰ کے نام پر جانور ذبح کر رہے ہیں۔ صحیح ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے فرمایا کہ تم کعبۃ اللہ شریف میں جب جانور ذبح کرو تو تم بسم اللہ ان کی مخالفت کرو، یہ بسم اللہ کہتے ہیں، تم بسم اللہ کہو، اور جانور پر یہ غیر اللہ کا نام پکارتے ہیں، تم اللہ کا نام پکارو۔ بہت آسان لفظوں میں سمجھا دیا۔ اس آیت سے یہ ترجمہ کرنا کہ جانور کو غیر اللہ سے منسوب کر دیا جائے وہ جانور حرام ہے، یہ ترجمہ ہی غلط ہے، لغت عرب کے بنیادی قواعد کے حوالے سے غلط ترجمہ ہے۔ بالکل میں پورے ذمہ داری سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ وما اوہلہ لغیر اللہ میں یہ کہنا کہ جانور غیر اللہ سے منسوب کر دیا جائے تو منسوب کرنے کی بات اس لفظ کے اندر کہیں موجود ہی نہیں ہے، کیونکہ منسوب تو ہم بہت ساری چیزیں بہت سی چیزیں ہم منسوب کرتے ہیں۔ مثلا محلے میں کاکے کا عقیقہ ہوا، اب کاکے کے گھر پہ جو ہے وہ بکرا بندھا ہوا تھا، کاکا سے پوچھا بکرا کس کا ہے؟ بولا پپو کا عقیقہ ہے، پپو کا ہے۔ میں نے کہا پپو کا ہے؟ تو کاکا کہہ لے نہیں پپو کا عقیقہ ہے نا۔ تو میں نے کہا بکرا تو اللہ کا ہے نا، اللہ کے نام پہ ذبح نہیں، پپو کا ہے۔ میں نے کہا ہے تو اللہ کا، نہیں پپو کا ہے، پپو کا عقیقہ کریں گے، پپو کا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو ذبح تو اللہ کے نام پہ ہوگا، لیکن نسبت کس سے دی جا رہی ہے؟ بولو، ہاں شرم کیوں آ رہی ہے؟ پپو سے نسبت دی جا رہی ہے نا، تو پپو کے سے نسبت دی تو حرام نہیں ہوا، اور شیخ عبد القادر جیلانی سے نسبت دے دی تو حرام ہو گیا۔ واہ رے واہ مولوی، تیری منطق تیرے ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ کسی بھی شے کو کسی سے منسوب کرنے سے حرام نہیں ہوتا۔ یہ کہنا کہ فلاں چیز آپ نے منسوب کر دی حرام ہو گیا، یہ نسبت دے دی حرام ہو گیا۔ ذبح کے وقت علماء نے لکھا عند الذبح، ذبح کے وقت کوئی کہے بسم اللہ، بسم یا شیخ عبد القادر جیلانی، بسم یا غریب نواز، بسم یا عبداللہ شاہ غازی بابا، بالکل حرام قطعی ہے، حرام ہے، جانور حرام ہو گیا۔ لیکن جب وہ کہہ رہا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، تو اب آپ نسبت کسی سے بھی دیں، پپو سے دیں، کاکے سے دیں، شیخ عبد القادر جیلانی سے دیں، غریب نواز سے دیں، نسبت دیکھیں اللہ، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ کفار مکہ بتوں کے نام پر جانور ذبح کر رہے ہیں، تو اللہ نے ہمیں حکم فرمایا کہ وہ بت کے نام پہ کر رہے ہیں، تم بسم اللہ کہہ کر ذبح کیا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم نہیں ہے، صرف بسم اللہ کا حکم ہے، کیونکہ وہ بسم اللہ کہہ رہے تھے، اللہ نے کہا ان کی مخالفت کرو، بولو بسم اللہ، اللہ کے نام پہ ذبح کرو۔ سمجھ آ گئی؟ اسی طرح آگے آ جائیں، بالکل سیم یہی مسئلہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اب کہہ رہے بھائی وسیلے کا کوئی جواز ہی نہیں ہے قرآن میں، غیر اللہ کو وسیلہ نہیں بنانا چاہیے۔ بالکل یہی بیک گراؤنڈ ہے، کفار مکہ اللہ کی بارگاہ میں بتوں کو وسیلہ بنا رہے ہیں۔
کہہ رہے ہیں یہ بت ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے. اللہ تعالیٰ معاذ اللہ، جیسا کہ ان کا باطل عقیدہ و نظریہ کہ اللہ تعالیٰ دنیا بنا کے تھک گیا، تھک کے کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، اور اس کی کرسی اس کے وزن سے جب ہلتی ہے تو آواز آتی ہے چڑھ 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 چڑھ. تو اللہ کی شان میں اتنی گستاخی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وزن ثابت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا جسم ثابت کر رہے ہیں، اللہ کے لیے جہت ثابت کر رہے ہیں، اس کے اوپر کرسی پہ بیٹھنا ثابت کر رہے ہیں، کرسی میں سے آواز نکلنا ثابت کر رہے ہیں. اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں قربت پانے کے لیے بتوں کو وسیلہ بنا رہے ہیں. خالق کائنات نے ان کی مخالفت فرمایا، ان کی مخالفت کرو. یہ بت کو وسیلہ بناتے ہیں. وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو، وسیلہ تلاش کرو. یہ بتوں کو، پتھر کی مورتیوں کا، حالانکہ اللہ نے تو نہیں کہا کہ ان کو بت ہمارا وسیلہ بناؤ. اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ کس کو بنایا جا سکتا ہے؟ کسی پتھر کی مورت کو وسیلہ نہیں بنایا جا سکتا، کسی درخت کو وسیلہ نہیں بنایا جا سکتا، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا شاندار وسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آپ اذان کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں اس کے اندر بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ عطا فرما دیں. اچھا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو بہت بلند و بالا ہے، آپ امام الانبیاء ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہو نا، وہ تمہارا امام، تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان تمہارا وسیلہ ہے، تمہارا ضامن ہے. اس لیے اپنا وسیلہ ذرا مضبوط رکھا کرو. تو وسیلے کے معاملے میں جو بد عقیدگیاں ہیں کفار مکہ کیا، وہ والی بد عقیدگیاں ہمارے یہاں نہیں. اہل سنت و جماعت کا عقیدہ و نظریہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے فرمایا وسیلہ تلاش کرو، کہ اللہ کی راہ میں ہم وسیلہ بنا رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کہ اے پروردگار حضور کے وسیلے سے ہمیں شفاعت عطا فرما، حضور کی شفاعت عطا فرما. حضور کے وسیلے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کے وسیلے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کے وسیلے سے. اب ہر نیک آدمی کا ہم وسیلہ پیش کرتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے ماں باپ کا وسیلہ پیش کرنا چاہیے. آپ ماں باپ کے وسیلے سے مانگیں. ہمارے یہاں ایک سوچ یہ بھی ہے کہ ماں باپ کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی گناہ گار، بدکار، سیاہ کار، ناہنجار، جہنم کے لوگ ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. ماں اور باپ چاہے کیسے بھی ہوں، کیسے بھی ہوں، سمجھ رہے میری بات؟ میں مزید ایکسپلینیشن نہیں دینا چاہتا. صحیح العقیدہ اگر ہے، عقیدہ سلامت ہے، مشرک نہیں ہے، کافر نہیں ہے، تو آپ کے ماں باپ آپ کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وسیلہ ہیں. اور آپ کے ماں باپ آپ کے لیے یا تو جنت ہیں یا جہنم ہے. وسیلے کا معاملہ تو یہ ہے کہ جو صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں، آپ دیکھیں حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان بھی، حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان بھی اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کر رہے ہیں. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کس کس نے سنا ہوا؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میزبان رسول، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ٹھہرے. یہ جناب مروان بن حکم کا نام آپ نے سنا ہوگا، ہماری تاریخ کا ایک بدنما نام مروان، جس نے تاریخ میں بڑے گندے گندے کارنامے انجام دیے. مروان کا دور حکومت ہے. مروان مدینہ منورہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدارب الانوار پر حاضر ہوا. جب مروان آیا تو اس نے دیکھا کہ کوئی شخص ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور سے اپنا یہ چہرہ جو ہے قبر انور پہ ایسے لگا کے، قبر انور سے لگا کر کے بیٹھا ہوا. تو مروان نے بہت زور سے ٹہوکا دیا اور کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو جس نے چہرہ لگایا ہوا تھا نا قبر سے، اس نے بغیر ایسے سر پیچھے کیے، بغیر ادھر ادھر دیکھے، وہیں اس نے ایک ہی جواب دیا کہ اللہ میں جانتا ہوں کہ میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، میں اللہ کے رسول کے پاس آیا ہوں. بھائی یہ صحابی اپنا عقیدہ بتا رہے ہیں کہ صحابہ کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، میں رسول اللہ کے پاس آیا ہوں کہ قبر میں ہونے کے باوجود بھی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ مانتا ہوں اور زندہ مانتے ہوئے ان سے استغاثہ کر رہا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری بات کو سن رہے ہیں.
تو صحابی نے اپنا عقیدہ بتایا. تو قبر والا چاہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہو، چاہے صحابہ کی قبر ہو، چاہے اہل بیت کی قبر ہو، میں کہتا ہوں ایک عام مومن کی قبر بھی نا وہ اپنی قبر کے اندر زندہ ہوگا. ایک عام مومن جب آپ قبرستان جاتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم. تو کس کو سلام کرتے ہیں؟ پتھروں کو سلام کرتے ہیں، دیواروں کو سلام کرتے ہیں؟ یقیناً ہم اللہ کے ان بندوں کو سلام کرتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان پر موت نصیب فرمائی. والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ. چور مرد ہو یا چور عورت ہو، قرآن کا حکم یہ ہے کہ ان کا ہاتھ کاٹو. یہ کیونکہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی احکامات کی صورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان فرمائے ہیں. آج جو ہمارے یہاں پاکستان میں برٹش نظام قائم ہے اور جوڈیشری سسٹم میں پورا کا پورا ایسٹ انڈیا کمپنی کا برٹش نظام ہمارے یہاں آج بھی رائج ہے. انگریز چلے گئے لیکن جاتے جاتے ہمیں اس ملک کو جو ہے نا ایک ایسے مرض میں مبتلا کر کے چلے گئے کہ جس مرض کا کوئی علاج نہیں ہے. جیسے شوگر کا کوئی علاج نہیں ہے نا، بلڈ پریشر کا کوئی علاج نہیں. اسی طرح یہاں ملک کی جو سب سے بڑا بگاڑ ہے وہ جوڈیشری سسٹم ہے، جس کو آپ اردو زبان میں عدالتی نظام کہتے ہیں. میں تو عدالت کہتا ہی نہیں ہوں، یہ ہے نظام، کورٹ کا نظام ہے. جب تک پاکستان میں کورٹ کے نظام کی درستگی نہیں ہوگی، ججوں کے خلاف کارروائی نہیں کی جائے گی اور کرپٹ ججوں کو لٹکایا نہیں جائے گا، اس وقت تک پاکستان میں سدھار لانا ممکن نہیں ہے. پاکستان میں ہماری عوام یہ جتنی بیٹھی ہے ماشاءاللہ ساری کی ساری عوام نماز پڑھ رہی ہے، ساری عوام روزے رکھ رہی ہے، ساری عوام زکوٰۃ دے رہی ہے. میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ میرا عام نمازی جو ہے نا میرے پاس آ کے مسئلہ پوچھتا ہے دارالفتہ میں کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے، اگر میں کسی چیز کے بارے میں اس کو فتویٰ دیتا ہوں کہ یہ چیز حلال نہیں ہے، یہ حرام ہے، آپ یقین کریں کہ میں ان نمازیوں کو دیکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، کہ یہ اس پر سختی سے کاربند ہو جاتے کہ نہیں یہ حرام ہے میں نہیں کروں گا. جیسے ایک بہت پرانی بات ہے، کوئی بینک میں نوکری کر رہا تھا، اس نے مجھ سے پوچھا بینک کی نوکری میں چھوڑ رہا ہوں. میں نے کہا نہیں کرو، جب تک تمہاری کوئی اور جاب نہیں لگتی نا فی الحال گزارا کرتے رہو. کیونکہ علماء نے بہرحال اتنے ملا جلا فیصلہ کیا ہے، اختلافی مسئلہ ہے، کوئی اور جاب نہیں ہے فی الحال بینک کی نوکری کرتے رہو. اگر تم بینک کی نوکری ابھی چھوڑ دو گے تو اس وقت تمہارے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں گے، گھر کے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. بہرحال اس بندے نے بینک کی نوکری چھوڑ دی اللہ کی رضا. میرا خیال ہے یہی کہیں مجمع میں بیٹھے ہوئے ہوں گے کہیں، تو انہوں نے نوکری چھوڑ دی. اس کے بعد ان کے گھر کے حالات بھی خراب ہوئے، ان کی اپنے معاملات بھی بڑے خراب ہوئے. بعد میں اس آزمائش کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے آسانی پیدا فرما دی. لیکن فی الحال ایسا ہوا کہ میں نے یہ دیکھا کہ اس بندے کو جب میں نے بتایا تو وہ اپنی بات پہ اڑ گیا. تو عوام الناس تو الحمدللہ قرآن و سنت پر عمل کر رہے ہیں، بگاڑ سارا اوپر ہے، جوڈیشری سسٹم کے اندر ہے. آج بھی چور پکڑا جاتا ہے اور اس چور کے متعلق کورٹ میں آپ چلے جائیں، جیسے ہی آپ داخل ہوں گے، داخل ہونے کے بعد آپ گویا پیسوں کا ایک تھیلا لے کے جائیں اور پیسے بانٹنا شروع کر دیں. سینٹرل جیل میں آپ کسی سے ملنے چلے جائیں، تھیلا آپ کے پاس ہونا چاہیے نوٹوں کا، آپ نوٹ دیتے رہیں، اندر تک آپ کی رسائی ہو جائے گی، بالکل اندر تک رسائی. اگر آپ نے پہلے ہی گیٹ پہ نوٹ نہیں دیا آپ اندر نہیں جا سکتے. آپ نوٹیں دیتے رہیں اندر جاتے رہیں، نوٹ دیتے رہیں اندر جاتے رہیں، نوٹ لوٹاتے رہیں. اور باقاعدہ ہمارے کیا کہنا چاہیے کہ کاکا شپاہی وہ خود کہتے ہیں کہ جناب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب دنیا سے جا رہے تھے وہ ہمیں یہی کہہ کے گئے تھے، بیٹا جو تمہیں میری تصویر دکھائے اس کو اندر آنے دینا، جو تصویر نہ دکھائے اسے اندر نہیں آنے دینا. تو جب سسٹم میں اتنا گڑبڑ پیدا ہوا ہے، اتنی گند مچی ہوئی ہے کہ تعفن آ رہا ہے بدبو کی وجہ سے، تو جب تک یہ سسٹم درست نہیں کریں گے ہم، یہ کتنے درست کرنا ہے؟ میں نے اور آپ نے درست کرنا ہے. یہ آسمان سے فرشتے نہیں اتریں گے درست کرنے کے لیے. غزوہ بدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑی، غزوہ احد لڑی، صحابہ کرام نے اپنی جانیں دیں، کفار مکہ کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کامیابیاں عطا فرمائی. آج ہماری عوام کا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری عوام سوئی پڑی ہے، عوام کے حقوق کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. عوام کو
جس طریقے سے کیڑے مکوڑوں کی طرح مچل کر لوگ پھینک رہے ہیں وہ دیکھنے والی بات ہے۔ چوری عام ہے ہمارے معاشرے میں، چھینا جھپٹی عام ہے، جس کا جی چاہتا ہے آگے گولی مار کے چلا جاتا ہے، بندوق دکھا کے چھین کے چلا جاتا ہے۔ اگر قرآن کی اس آیت پر وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چور مرد ہو یا عورت ہو، اس کو جناب چوری ثابت ہو جائے، آپ اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیں۔ جب ایک ہاتھ کٹے گا اور میڈیا پہ دکھایا جائے گا کہ ہاں ہاتھ کٹ رہا ہے، تو ایسے دو چار نہیں، صرف ایک ہی آدمی کا آپ ہاتھ کاٹ دیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے شہر کراچی کے اندر چھینا جھپٹی چوری چکاری سب کی سب ختم ہو جائے گی، ساری کی ساری ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ سبحان اللہ کہنے کے لیے آپ تیار ہیں؟ یعنی آپ اس بات پر راضی ہیں کہ چور کا ہاتھ کاٹنا چاہیے یا نہیں کاٹنا چاہیے؟ قرآن مجید نے فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، یہ جو دن دہاڑے ڈکیتیاں مارتے ہیں، ان ڈکیتوں کا حکم یہاں بیان فرمایا کہ ڈکیتی مارنے والا اگر ڈکیتی مارتے ہوئے پکڑا جائے، دن دہاڑے ڈکیتی مارتے ہوئے اگر پولیس والے اسے پکڑیں، تو بس آپ سمجھ لیجئے کہ اس کا سیدھا سیدھا ایک ہی قرآن مجید نے حل بتایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان دن دہاڑے ڈکیتی مارنے والوں کو سر عام پھانسی دی جائے، ان یقتلوا، قتل کر دیا جائے، او یصلبوا، یا سولی پر لٹکا دیا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا پھر ان کے ہاتھ اور پاؤں، یعنی سیدھا ہاتھ اور الٹا پاؤں کاٹ دیا جائے، یا الٹا پاؤں الٹا ہاتھ اور سیدھا پاؤں کاٹ دیا جائے، سمجھے؟ اور فرمایا او ینفوا من الارض، یا پھر زمین بدر کر دیا جائے، شہر بدر کر دیا جائے۔ کہتے ہیں کہ ایک جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا زمانہ ہے کہ جنید بغدادی کے دور میں ایک چور، اس کا جناب والا ایک ہاتھ کاٹ دیا، پھر دوبارہ چوری میں پکڑا گیا، پاؤں کاٹ دیا، پھر دوبارہ چوری میں پکڑا گیا تو دوسرا ہاتھ کٹ گیا، پھر تیسری مرتبہ پکڑا گیا، اسے شہر بدر کر دیا گیا قرآن کی آیت پر عمل کرتے ہوئے، پانچویں مرتبہ پھر پکڑا گیا، تو اب قاضی نے کیا کیا، اس کو پھانسی دے دی، پھانسی دے کر شہر کے بیچوں بیچ لٹکا دیا چوک کے اوپر۔ اب چوک پہ عبرت کے لیے لٹکا ہوا ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں۔ جناب جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ پہنچے، آپ نے اس چور کی لٹکتی ہوئی لاش کو دیکھا تو دونوں پیر تھامے اور ان کو بوسہ دینے لگے، بوسہ دیا، آنکھوں سے لگایا، لوگ شہر کے لوگ جمع ہو گئے، انہوں نے کہا حضور یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ ناہنجار چور اچکا ڈکیت، اس کو سزا کے طور پر ہاتھ کاٹ دیا، پاؤں کاٹ دیا، شہر بدر کر دیا، سولی پہ لٹکا دیا، آپ اس کے پیر چوم رہے ہیں؟ کہنے لگے یہ پیر چومنے کے قابل ہے بھائی، یہ اس قابل ہے کہ اس کے پیر چومے جائیں۔ لوگوں نے کہا حضرت سمجھ میں نہیں آئی بات۔ کہنے لگے دیکھو ہاتھ کٹ گیا، پاؤں کٹ گیا، شہر سے باہر بدر کر دیا، پھر واپس آ گیا، اتنی سزائیں ملنے کے باوجود بھی اس کے پائے استقامت میں لرزش نہیں آئی، پائے استقامت میں۔ تو یہ تو ہمیں سبق دے رہا ہے کہ اگر یہ چوری بھی کر رہا ہے تو اس پر استقامت کے ساتھ کامدن ہے۔ ایک ہم ہے کہ رمضان آتا ہے تو نیکوکار بن جاتے ہیں، اور جب رمضان جاتا ہے تو ساری کی ساری نیکیاں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ سبق دے رہا ہے استقامت کا، اس سے سبق لو کہ کم از کم گناہ کرے تو بندہ پابندی کے ساتھ کرے، نیکی کرے تو پھر استقامت کے ساتھ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان